السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر. الحمدللہ. جی اچھا، ہم لوگ جو کل ہم نے ویڈیو دیکھی تھی، کچھ ویڈیوز، تاکہ ہمارا وہ ایک ریوائو ہو ایک طرح سے، یعنی کہ ہم لوگ سیرت کیوں پڑھ رہے ہیں نا، کہ سیرت پڑھنے کا مقصد کیا ہے. ہم لوگ کچھ کام اسٹارٹ تو کرتے ہیں بہت جوش و خروش سے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ جو مقصد ہوتا ہے وہ ہمارے ذہن سے کبھی کبھی نا پیچھے چلا جاتا ہے، اور ہم عادتاً اس کام کو کرنے لگ جاتے ہیں نا. تو اس لیے میں نے کہا کہ چلے تھوڑا سا یہ چیزیں ہمارے ذہن میں فریش ہو جائیں کہ بھئی ہم سیرت پڑھ رہے ہیں تو اس کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے نا. تو پھر کافی ساری باتیں کل ہماری نالج میں آئیں، کچھ پہلے سے تھیں، کچھ نئی باتیں ہمارے ذہن میں آئیں، اور ان میں سے ایک بات تو مجھے بہت زیادہ سرپرائزنگ لگی، یعنی کہ اس طرح میں نے سوچا نہیں تھا اس طرح نا، کہ جیسے ایک ہوتا ہے کہ انسان کو بہت زیادہ محبت ہوتی ہے اپنی ماں باپ سے. تو وہ جو ساحل الدین صاحب کل ایکسپلین کر رہے تھے کہ مطلب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کام کر گئے، وہ ہمارے 100 ماں باپ بھی ہوتے تو وہ اس طرح وہ کام نہیں کر پاتے. وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے پورا پلیٹ فارم سیٹ کر کے گئے ہیں، ہمارے لیے آسانیاں کر کے گئے ہیں کہ ہم سکون سے زندگی گزار سکتے ہیں، اور کتنی ساری مشکلات ہمارے سامنے اب وہ نہیں آتی نا. تو اتنی ساری امیزنگ باتیں پتہ چل رہی ہوتی ہے کہ واقعی میں سمجھ آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے ایمان کا تقاضا اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھ دیا نا، کہ محبت کرنا تو ہمیں لازمی ہے. تو اور پھر اس کا وہ بھی سمجھ آ جائے اس کے پیچھے کیا پوائنٹس ہیں، تو پھر تو اور ہی زیادہ کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے نا. تو کل الحمدللہ کافی ساری چیزیں بھی کلیئر ہوئی. تو اچھا، اب ہم لوگ جو ہے غزوہ احد ہم نے پڑھ لیا تھا. اس کے بعد کی ہم جو احد کے بعد کی فوجی مہمات ہیں یہ ہم پڑھے تھے. ان میں سے بھی ہم نے کچھ پڑھ لی تھی، یعنی کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو ایک طرح سے ناکامی کہہ سکتے ہیں نا کہ ملی تھی. تو اس کے بعد سے پھر جو یہ سب تھے، منافقین تھے، یہودی تھے، یہ سب بہت زیادہ اسٹرانگ ہو گئے تھے. تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی چلو اچھا ہے، مسلمانوں کا اب جو ہے ان کو ہمیں گولڈن اپارچونیٹی مل گئی ہے، اب ہم ان پہ اٹیک کرنا شروع کرتے ہیں. تو اس طرح سے کر کے ایک یہ سریہ ابو سلمہ ہوا تھا، جس میں ایسا کوئی جنگ تو نہیں ہوئی تھی، لیکن جو ہے مسلمانوں نے ان کے اوپر اٹیک کیا تھا. کس نے اٹیک کیا تھا مسلمانوں پہ؟ ہاں، بنو اسد بن خزیمہ جو تھے، ان لوگ اس قبیلے نے اٹیک کیا تھا. تو اٹیک کرنے کا پلان کر رہے تھے، تو اس سے پہلے ہی مسلمانوں نے ان پر اٹیک کر لیا تھا، تو یہ بھاگ گئے تھے. تو اس طرح سے ایسا کوئی جنگ تو اس میں نہیں ہوئی تھی. پھر اس کے بعد جو ہے عبداللہ بن انیس کی مہم، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہم جو تھی، اس میں جو ہے یہ خالد بن سفیان حضلی مسلمانوں پر حملہ کرنے آ رہا تھا. تو پھر جو ہے عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کر دیا تھا، اور اس کا سر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا تھا. تو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک عصا جو ہے وہ گفٹ کیا تھا، جو لائف کے اینڈ تک ان کے پاس رہا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کے کفن میں بھی ان کو جو ہے یہ عصا لپیٹ دیا جائے. پھر ہم نے رجی کا حادثہ پڑھا تھا کہ عزل اور قارا کے کچھ لوگ حاضر ہوئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ بھائی جو ہے ہمارے یہاں بڑا چرچا ہو رہا ہے، آپ کے جو دین اسلام آپ لے کر آئے، تو آپ کچھ لوگوں کو ہمیں بھیجیں، ہمارے پاس بھیجیں کہ وہ ہمیں سکھائیں، پڑھائیں اس دین کو. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 10 کے قریب لوگ بھیجے تھے، اور ان لوگوں نے دھوکے سے ان کو شہید کر دیا تھا. یعنی کہ وہ دین نہیں سیکھنا چاہ رہے تھے، وہ بس دھوکے سے ان کو بلا کر ان سب کے سب کو شہید کرنا چاہ رہے تھے، اور انہوں نے واقعتاً ایسے ہی کیا. اچھا، اس کے بعد پھر جو ہے یہ ہوا تھا، رجی کا حادثہ ہو گیا تھا. پھر ہاں، یہ بئر معونہ کا المیہ، یعنی کہ اس میں بتایا جاتا ہے کہ 70 صحابہ کرام کو اسی طرح کا واقعہ تھا، رجی کے جیسا ہی واقعہ تھا. یعنی کہ 70 صحابہ کرام کو ان لوگوں نے بلایا تھا. کس سے بلایا تھا؟ ایک کوئی قبیلہ تھا میرے خیال سے، انہوں نے جو ہے بلایا تھا کہ بھئی آپ ہمارے پاس بھیجیں صحابہ کرام کو تاکہ وہ ہمیں دین سکھائیں. اور پھر انہوں نے وہی حرکت کی تھی کہ ان کو بلایا اور دھوکے سے ان کو جو ہے شہید کر دیا. تو ان کو اس کے بھی ہم نے کافی ساری ڈیٹیلز یہ سب پڑھنی تھی. پھر ہم لوگ جو ہے اچھا، اور پھر بتا رہے ہیں کہ ان سب کو جنہوں نے شہید کیا تھا صحابہ کرام کو، ان کو 30 دن تک یعنی 1 مہینے تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعائیں دی تھی. اچھا، پھر غزوہ بنی نذیر ہم پڑھ رہے تھے، اور اس کے پھر بعد اس کے دوران ہی پھر عید آ گئی تھی. تو اب یہ واقعہ بیچ سے تو نہیں پڑھنا چاہیے، اس کو سٹارٹ سے ہی پھر دوبارہ سے ہم لوگ جو ہے ریڈ کر لیتے ہیں. اگر کوئی ریڈ کرنا چاہے گا تو آپ انمیوٹ کر سکتے ہیں تاکہ سسٹر فہین میں ایک بات بولوں بیفور جی وی جی اسٹارٹ. سوری، کل جیسے سیرہ کے حوالے سے ہی آپ نے ذکر کیا، ویڈیوز لگائی کہ کیوں ضروری ہے. ابھی یہ ہم لوگ واقعات پڑھ رہے ہیں، اگر ہم لوگ سیرہ نہیں پڑھے ہوئے وی ڈونٹ نو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے، کیسے انہوں نے دین کو اسٹیبلش کیا ہے، کتنی محنت کی ہے، اور
پوائنٹ پوائنٹ پہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں دشمن بھی اٹھ رہے ہیں, اسٹرگل بھی ان کی چل رہی ہے, اور دشمن بھی اٹھ رہا ہے, جتنا مرضی وہ کرتے. اب احد تھا, احد میں مدینہ کے لوگ ساتھ تھے سارے, لیکن ایک دم سے 300 لوگ جیسے عبداللہ بن ابی اپنے ساتھیوں کو لے کے سائڈ پہ ہو گیا. مشرکی جو منافق تھے وہ بھی کھل کے, دشمن سامنے بھی آ گیا. obviously پہلے تو مور لائکلی تھوڑے چھپے ہوئے تھے, لیکن اس طرح تھوڑے وہ ایکسپوز بھی ہو گئے, تو دشمنی بھی ان کی زیادہ پھر کھل گئی. تو قدم قدم پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسی مشکلات تھی, اگر ہم نہیں پڑھیں گے ہمیں نہیں پتا. ہم لوگ بس سنتے آئے ہیں بچپن سے, ہاں جی بہت انہوں نے مشکلات دیکھی, بہت انہوں نے اسٹرگل کی. وٹ آر دوز اسٹرگل؟ ہمیں یہ پڑھنا ہے. ہم جب تک ہم پڑھیں گے نہیں ہمیں نہیں پتا چلے گا. اور ہم لوگوں نے ہی پڑھنے, ہم مسلمان جو ہم لوگوں نے ہی پڑھنا ہے, تو کوئی اور نہیں باہر سے آگے پڑھے گا. ہم پڑھیں گے تو ہم اگلی نسلوں کو بتائیں گے. جب ہم پیرنٹس کو, بڑوں کو نہیں پتا ہوگا تو ہم لوگ کیا ٹیچ کریں گے اگلی جنریشنز کو؟ تو پہلے فرسٹ آف آل ہمیں ہی لرن کرنا ہے ان کی لائف کا ساری ایچ پوائنٹ کو. تو یہ جو جن لوگوں نے یہ بکس یہ لکھی ہیں, اتنی ان کی محنت بھی ہے, تو ان کی محنت کو بھی ہم نے ریئلائز کرنا ہے اور سارا کچھ لے کے ساتھ چلنا ہے. واقعی یہ پوائنٹس ہم لوگ فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں نا ہم چیزوں کو, اور وہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا جو دین کی اصل روح ہے. جب تک اس وقت اس ٹائم کی اسٹرگل نہیں سمجھ آئیں گے کہ واقعی میں کیا کیا حالات پیش آئے تھے, جبکہ ابھی بھی ہم پڑھ لیں تو ہم ان چیزوں کو صحیح معنوں میں فیل نہیں کر سکتے جو ان کے سامنے اس وقت ہو رہی ہوتی تھی وہ سب چیزیں. لیکن ایٹ لیسٹ کسی حد تک کوشش تو کریں نا ہم, تو پھر ظاہر ہے پھر وہ بالکل. فیلنگ اس کے اندر سے آ رہی ہوتی ہے. جی سوری, 7 صحابی ایسے ہیں ہم نے کبھی ان کی یعنی کہ نام بھی نہیں سنا ہوتا سم ٹائم, لیکن جب ہم پڑھ رہے ہیں کہ ان کی بھی کتنی وہ ایفرٹس ہیں ساتھ دین کے لیے, تو جب ہم لوگ پڑھیں گے نہیں تو ہاؤ وی نو اباؤٹ دیم. تو ہر ایک کے ساتھ اسٹرگل بھی چل رہی ہے, صحابہ کی بھی, سب کی. تو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا. بے شک بالکل. واقعی میں سب سے پہلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, اور اس کے بعد پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سیرت, ان کی بھی ضروری ہے نا کہ ہمیں سمجھ تو آئے نا. وہ جو لوگ تھے وہ نبی نہیں تھے, لیکن پھر انہوں نے اتنا بڑا مقام حاصل کیا, تو ایکچولی ان کی لائف میں کیا چل رہا تھا نا, تو پھر ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے ان سے چیزیں کہ وہ کیا کیا کرتے تھے, کس طرح سوچتے تھے. تو ہم بھی اس طرح سوچتے ہیں کہ کوشش تو کریں کم سے کم نا. جیسے حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں اپنے پیرنٹس سے بھی زیادہ, یعنی کہ سب سے زیادہ ان سے محبت ہونی چاہیے لائف میں نا. تو ایک صحابہ کی لائف سے ایک ریئل میں وہ نظر آتا ہے کہ کیسے انہوں نے محبت کی ہے. اور جب ہم لوگ سیرت پڑھتے ہیں تو ہمیں قرآن بھی سمجھ آتا ہے. ابھی ہم پڑھ رہے ہیں تو قرآن سے حوالے آ رہے ہیں, قرآن میں آ رہی ہیں کہ یہ آیات اس حوالے سے ہیں. جب ہم سیرت کو بھی پڑھ رہے ہیں ہم لوگ قرآن کو بھی انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں more. That's what I'm thinking, right? بالکل ایبسلیوٹلی, بالکل صحیح بات ہے. ایگزیکٹلی یہی میں دیکھ رہی تھی. یہ جو غزوہ بنی نذیر ہے نا, یہ اس کو میں تھوڑا سا گو تھرو کر رہی تھی, تو اس میں دیکھ رہی تھی اس کے اینڈ میں پھر بتایا گیا کہ جو سورہ حشر ہے نا وہ پوری کی پوری اس کے اوپر ہی بیسڈ ہے, اس ایک غزوے کے اوپر نا. تو دیکھیں اب وہی والی بات ہے, کتنی دفعہ ہم نے سورہ حشر کا دورہ قرآن کتنی ساری خواتین لے رہی ہوتی ہیں, وہ گو تھرو کیا ہوگا, سنا ہوگا, سمجھا ہوگا, لیکن جب تک یہ پورا غزوہ ایک, جیسے قرآن میں تو بیچ بیچ میں آیات ہوتی ہے نا, لیکن ایک سیکوینس میں جسے کہتے ہیں, وہ اس طرح سے ہم اگر اس غزوے کو نہیں پڑھیں گے تو وہ آیات ہمیں اتنی اچھی طرح تو نہیں سمجھ آ سکتی سورہ حشر کی نا. تو یہی میں نے سوچا تھا جب ہم یہ کمپلیٹ کر لیں گے غزوہ بنی نذیر, پھر ہم لوگ نا اس کو, اس کی جو تفسیر ہے یعنی کہ شارٹ تفسیر جسے کہہ لیں, وہ پھر ہم لوگ ایک نظر نا اس کو دیکھیں گے, تھوڑا ایک ویڈیو دیکھ لیں گے کسی اسکالر کی, پھر ہمیں سمجھ آئے گا کہ واقعی میں جب سیرت پڑھ کے اور پھر ہم وہی سورہ حشر جو ہم نے اتنی دفعہ جس کی تفسیر سنی ہوئی ہے, جب پھر وہ غزوے کے بعد ہم یعنی غزوے کی ڈیٹیلز پڑھنے کے بعد ہم وہ تفسیر سنتے ہیں, تو وہ کتنی زیادہ بہترین طریقے سے ہمارے اندر ابزارب ہو رہی ہوتی ہے اور ایک ایک چیز سمجھ آ رہی ہوتی ہے نا. جی بالکل. بہت ابھی یہ بہت پیچھے سسٹر فہین صحابی کا ذکر آیا خبیب رضی اللہ عنہ, کہ ان کو مکہ والوں نے پکڑ لیا تھا اور ان کو انہوں نے بعد میں شہید بھی کیا. لیکن اگر ان کا پڑھا جائے ڈیپلی تو ان کا زندہ مسئلہ ہوا, اور ابو سفیان نے اس ٹائم انہیں بولا کہ کیا یہ بات تمہیں پسند آتی ہے کہ تمہارے بدلے یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور ان کی گردن مارتے اور ان کے اور تم اپنے اہل و عیال میں ہوتے. تو انہوں نے کہا نہیں واللہ میں نہیں یہ گوارا کروں گا کہ میں اپنے اہل و عیال میں ہوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہو, وہاں یعنی کہ ان کو کوئی کانٹا بھی چبھے, انہیں کوئی تکلیف ہو. تو ان کا زندہ مسئلہ کیا گیا, اور ان کی محبت مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی. مجھے ایسا لگتا ہے میری عقل
بالکل काम छोड़ देती है. कैसी उनकी मोहब्बत थी. सही बात है, बेशक से मैंने भी एक ये सुना था, मुझे नहीं पता ये ऑथेंटिक है कि नहीं, किसी स्कॉलर का मैं सुन रही थी कि उसमें बता रहे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जा रहे थे, और वो ना कभी आगे जा रहे हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कभी पीछे जा रहे हैं, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ रहे थे हजरत अबू बकर इस तरह के, आप क्या करें, कभी आप आगे जा रहे हैं, कभी, तो कहते मुझे बस एक फिक्र हो रही है कि कहीं से भी आपको दुश्मन अटैक ना करे ना, तो बस इसलिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इतनी मोहब्बत, इतनी ज्यादा, यानी कि देखें क्या 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 किस्से होते हैं जो हमें पता ही नहीं होते। तो अब ठीक है, अभी हमारे दरमियान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, लेकिन उनकी सुन्नतें हैं, उन्होंने जो जो अहकामात दी वो सब हमारे सामने, हमें उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कम से कम, कि भाई उनको जो है नाफरमानी ना हो रही हो ना उनकी, तो हमें कम से कम इतना तो हम कर ही सकते हैं ना, उसके लिए समझना पड़ेगा ना ये सारी चीजें, वो मोहब्बत डेवलप करनी पड़ेगी, और इतना आसान नहीं है ये वाली मोहब्बत डेवलप होना ना, दावा करना तो आसान है, लेकिन ये डेवलप करने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी, तो कम से कम सीरत पढ़ लें, चले कुछ तो करें ना, तो वो फिर अल्लाह ताला जरूर डालेंगे हमारे दिलों में ना वो मोहब्बत, फिर ही सही मानों में दीन पर अमल हो सकता है, वरना तो बस वो खाना पूरी हो रही होती है। बिल्कुल. चलिए, और अगर कोई पॉइंट यहाँ पे कोई और भी शामिल करना चाहेगा तो आप लोग प्लीज बता सकते हैं। जजाकिल्लाह सिस्टर आयशा आपके जबरदस्त पॉइंट्स का। और चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जी, कोई रीड करना चाहेगा तो अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम, मैंने अनम्यूट किया है, मैं पढ़ लेती हूँ. ग़ज़वा बनु नज़ीर. जी, हम बता चुके हैं कि यहूद इस्लाम और मुसलमानों से मिलते जलते और भूनते थे, मगर चूंकि वो मर्द मैदान ना थे, साजिशी और दसीसाकार थे, इसलिए जंग के बजाय कीने और अदावत का मुजाहरा करते थे, और मुसलमानों को अहद व पैमान के बावजूद थोड़ा सा आप माइक को करीब कर सकते हैं सिस्टर? आवाज थोड़ी हल्की आ रही है, थोड़ा सा माइक करीब कर लें। जी, इसलिए जंग के बजाय कीने और अदावत का मुजाहरा करते थे, और मुसलमानों को अहद व पैमान के बावजूद अजियत देने के लिए तरह तरह के हीले और तदबीरें करते थे। अलबत्ता बनु कैनुका की जिला वतनी और काब बिन अशरफ के कत्ल का वाक़या पेश आया तो उनके हौसले टूट गए, और उन्होंने खौफजदा होकर खामोशी और सुकून इख्तियार कर लिया। लेकिन ग़ज़वा उहद के बाद उनकी जुर्रत फिर पलट आई। उन्होंने खुल्लम खुल्ला अदावत और बदअहदी की, मदीने के मुनाफिकीन और मक्के के मुशरिकीन से पसे पर्दा साज़बाज़ की, और मुसलमानों के खिलाफ मुशरिकीन की हिमायत में काम किया. अच्छा, यह अब ये हाशिया. यहाँ पे जी बता रहे हैं कि अब जो यहूदी थे ये जो है ये तो बहुत ज्यादा मुसलमानों से जलते थे ना, ठीक है, तो मतलब इनको जो इज्जत और मुकाम हासिल था और सब लोग उनको देखते थे, बड़े अहले किताब हैं, बड़े इल्म वाले हैं, तो अब मुसलमानों ने एक तरह से इनकी जगह ले ली थी, तो जाहिर है इनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो और फिर जो है इनका बता रहे हैं कि ये लोग इतना ज्यादा जंग यानी कि जंगजू नहीं थे उतना ज्यादा ना, यानी एक्सपीरियंस नहीं था इनको जंग वगैरह में, तो अब ये इस तरह से खुल के तो दुश्मनी का मुजाहरा नहीं कर पाते थे, है ना, कि भाई खुल के सामने आए और जो है मुसलमानों को यानी कि वो जंग करें और सब। तो बस ये क्या करते थे, बीच बीच में साजिशें करते रहते थे और इस तरह की ना डिफरेंट चीजें करते थे कि जिससे मुसलमान जो है सेटल डाउन ना हो सके ना, और अहद भी किया था उन्होंने मुसलमानों से, उसको भी आहिस्ता आहिस्ता जहां पॉइंट मिला तोड़ते रहते थे। अच्छा, उसके बाद जो है मुसलमानों को बस तकलीफ देना जिस भी तरह करके, लेकिन सामने से फ्रंट पर आकर जंग करना इस तरह नहीं करते थे, ठीक है। अच्छा, फिर जो है बता रहे हैं कि जो बनु कैनुका का हुआ था जिलावतनी का वाकया, कि उनको निकाल दिया था बनु कैनुका, जो उनका एक फेमस कबीला था यहूदियों का, उनको जब निकाल। अच्छा, ये आप लोग को डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रही मेरे पीछे जो ये मुर्गे की आवाज आ रही है? आप लोग को मेरी आवाज सही आ रही जी आ रही है, ठीक है, कोई मसला है? नहीं. जी, अच्छा, तो जो है बनु कैनुका को जो निकाल दिया था, तो वो इनके सामने एक बड़ा पॉइंट था कि भाई इतना बड़ा ये यहूदी कबीला था, इनको जो है निकाल दिया मदीना से। फिर काब बिन अशरफ इनकी एक बड़ी पर्सनैलिटी थी, उसको कत्ल कर दिया। तो जब ये सब इन्होंने देखा तो यहूदी जो है वो और ही ज्यादा डर गए कि भाई इनके हौसले बिल्कुल ही टूट गए कि अब तो हम बिल्कुल कुछ करने के लायक नहीं है, बस खामोशी से हम यहाँ पे रह लेते हैं मदीना में। तो उसके बाद जो है, लेकिन फिर जब ये ग़ज़वा उहद का वाकया हुआ, इन्होंने ये देखा कि मुसलमानों के साथ जो है उनको शिकस्त मिल गई है इतनी बड़ी एक जंग में, तो फिर दोबारा से इन्होंने कहा कि चलो सही है भाई, अब जो है, अब उन्होंने खुल के अदावत खुल के दुश्मनी करना शुरू की, और इन्होंने ये हरकत की कि जो मदीना में मुनाफिकीन थे
ٹھیک ہے, جن کا سردار عبداللہ بن ابی تھا نا, تو منافقین کا جو گروہ تھا وہ, اور مکے میں جو مشرکین تھے یہ سخت دشمن تھے نا مسلمانوں کے. تو انہوں نے کہا کہ ہم خود تو نہیں فیس کر سکتے مسلمانوں کو, چلو یہ جو لوگ ہیں یہ آلریڈی جو دشمن ہیں ان کو ہم جو ہے وہ اکساتے ہیں مسلمانوں کے اگینسٹ, تاکہ یہ جو ہے یہ مل کر مسلمانوں پر حملہ کریں. تو یہ ان کی سپورٹ میں لگ گئے نا ان کے, یعنی کہ مدینے کے منافقین اور مکے کے مشرکین, کیونکہ یہ کم سے کم یہی کر سکتے تھے. تو ان کا چلو ہم کچھ تو کریں کہ مسلمان نا سیٹل ڈاؤن نہ ہو سکے. آگے چل. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کچھ جانتے ہوئے صبر سے کام لیا، لیکن رجی اور معونہ کے حادثات کے بعد یہود کی جرت و جسارت حد سے بڑھ گئی اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے خاتمے کا پروگرام بنا لیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ہمراہ یہود کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے بنو کلاب کی ان دونوں مقتولین کی دیت میں اعانت کے لیے بات چیت کی، جنہیں حضرت عمرو بن امیہ زمری نے غلطی سے قتل کر دیا تھا۔ ان پر معاہدے کی روح سے یہ اعانت واجب تھی۔ انہوں نے کہا، ابو القاسم، ہم ایسا ہی کریں گے، آپ یہاں تشریف رکھیے، ہم آپ کی ضرورت پوری کیے دیتے ہیں۔ آپ ان کے ایک گھر کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور ان کے وعدے کی تکمیل کا انتظار کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی اور صحابہ کرام کی ایک جماعت بھی تشریف فرما تھی۔ اچھا, اب یہ بتا رہے ہیں کہ جو رجی کا حادثہ ہوا تھا معونہ, جس میں تقریباً یعنی رجی کے حادثے میں تقریباً 10 صحابہ کرام گئے تھے, اور معونہ کا جو ہوا تھا اس میں جو ہے تقریباً 70 صحابہ کرام مزید طرح ہوں گے. تو وہاں پہ جو انہوں نے ان کو شہید کیا تھا, تو اس سے ان کو بڑا ایک, یعنی کہ یہودیوں کو وہ ہوا کہ بھئی ان کے تو اتنے سارے جو مسلمان ہیں ان کو جو ہے شہید کیا جا چکا ہے, تو بس اب ان کی جو ہے جرت اور زیادہ بڑھ گئی کہ اب تو مسلمان اور زیادہ کمزور ہو گئے ہیں. پہلے ہی غزوہ احد کا ایک وہ تھا, ان کو پتا تھا کہ وہاں پہ بھی شکست ہوئی ہے, تو اب انہیں لگ رہا تھا اب تو پیدر پہ مسلمانوں کو شکست ہوئی جا رہی ہے. تو پھر جب اس طرح ہوتا ہے, جب ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی ٹیم اس طرح ویک ہوتی جا رہی ہے, تو ہمارے حوصلے اور زیادہ بڑھ رہے ہوتے ہیں نا. تو ان کے یہودیوں کے اس طرح حوصلے اور زیادہ بڑھتے چلے جا رہے تھے نا, کہ اب تو اور آسان ہو گیا مسلمانوں کے اوپر نا حملہ کرنا. تو پھر انہوں نے نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کا پورا پلان بنایا نا, کہ کیونکہ ظاہر ہے دین کی دعوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی لے کر آئے تھے نا, انہوں نے ہی سب کو ٹرین کیا تھا. تو انہوں نے ڈائریکٹلی یہ سوچا کہ اب ہم ان کو اٹیک کرتے ہیں. پھر بتا رہے ہیں کہ جو ابھی یہ حادثہ ہم نے پیچھے پڑا تھا کہ جو حضرت عمرو بن امیہ دمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلطی سے راستے میں قتل کر دیا تھا 2 لوگوں کو, تو ان کی پھر جو دیت ہے, یعنی کہ جو بلڈ منی کہتے ہیں, وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرنی تھی, کیونکہ ان سے عہد کیا گیا تھا کہ بھئی ان لوگوں کو نہیں قتل کیا جائے گا نا. تو اب غلطی سے یہ ہو گیا تھا حضرت عمرو بن امیہ دمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو پھر جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تھے, یہودیوں کے پاس نا, کہ بھئی وہ تھوڑا سا اس کے اندر ان کی یعنی کہ ہیلپ کریں ایک طرح سے نا, یہ بلڈ منی ادا کرنے میں. تو اس کے بعد جو ہے پھر جب وہ وہاں پر گئے, تو پھر یہودیوں نے کہا کہ بالکل ہم آپ کو جو ہے آپ کی ضرورت کو پوری کر دیتے ہیں, تو آپ یہاں پر بیٹھیں. تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک کوئی گھر تھا یہودیوں کا, اس کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور ویٹ کرنے لگے کہ بھئی وہ واپس آئیں گے. اور بتا رہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور مختلف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ سب کے سب وہاں پہ ان کی پوری جماعت نا وہاں پہ موجود تھی اور ویٹ کر رہے تھے وہ لوگ نا, کہ وہ یہودی اب واپس آئیں گے. ادھر یہود تنہائی میں جمع ہوئے تو ان پر شیطان سوار ہو گیا اور جو بدبختی کا نوشتہ تقدیر بن چکی تھی اسے شیطان نے خوشنما بنا کر پیش کیا. یعنی یہود نے باہم مشورہ کیا کہ کیوں نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو قتل کر دیا جائے. چنانچہ انہوں نے کہا، کون ہے جو اس چکی کو لے کر اوپر جائے اور آپ کے سر پر گرا کر آپ کو کچل دے. اس پر ایک بدبخت یہودی عمر بن حجاج نے کہا، سسٹر فرح کی میں آواز کٹ رہی ہے یا پھر میرے نیٹ کا مسئلہ ہو رہا ہے, آپ لوگ کوئی بتا سکتے ہیں؟ میرے خیال سے میری آواز کٹ رہی ہوگی۔ نہیں، آپ کی آواز صحیح آ رہی ہے سسٹر فرح, مجھے تو صحیح آ رہی ہے. اچھا، فرین آواز آپ کی بھی صحیح آ رہی ہے, فرح کی بھی صحیح آ رہی ہے. جی بالکل پڑھوں آگے؟ جاری سسٹر فرح کی آواز میں جاری رکھوں یا کس کی کٹ آپ؟ رہی ہے؟
میں جاری رکھوں یا پڑھوں، کیا کروں؟ شاید فرین آف لائن جا کے دوبارہ جی کنیکٹ میں کریں. ایک سیکنڈ، آ رہی ہے میری آواز؟ اب آ رہی ہے نا؟ آواز تو سب کی کلیئر تھی، فرین کو نہیں آ رہی تھی. اچھا اب میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ پہلے جی بھی آپ آ رہی تھی. جی بس ایک سیکنڈ میں دوبارہ شیئر کر دیتی ہوں. آ رہی ہے آپ کی بھی فرق؟ اچھا یہ کیا ہو رہا تھا؟ ایک سیکنڈ. اچھا صحیح ہے. یہ والا پیراگراف آپ نے فنش کر لی تھی ریڈنگ اس کی؟ نہیں فنش نہیں کی تھی، ابھی یہاں تک پہنچی تھی. عمر بن حجاج نے کہا یہودی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ چکی لے کر اوپر جانے کا جب کہا نا، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں یہ لے کے جاتا ہوں اوپر اور آپ کے سر پہ دے مارتا ہوں. میں ان لوگوں سے سلام بن مشکم نے کہا بھی کہ ایسا نہ کرو، کیونکہ خدا کی قسم انہیں تمہارے ارادوں کی خبر دے دی جائے گی، اور پھر ہمارے اور ان کے درمیان جو عہد و پیمان ہے یہ اس کی خلاف ورزی بھی ہے. لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور اپنے منصوبے کو روب عمل لانے کے عزم پر برقرار رہے. اچھا اب بتا رہے ہیں کہ جب وہاں پہ سب لوگ ویٹ کر رہے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ویٹ کر رہے تھے نا کہ اب یہودی واپس آئیں گے، تو وہاں پہ انہوں نے یہ پلاننگ کی کہ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ بیٹھے ہوئے تھے نا ایک دیوار سے ٹیک لگا کے، تو انہوں نے سوچا کہ اوپر سے چکی کو جو ہے گرا دیں گے نعوذ باللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور کیونکہ ظاہر ہے وہ حملہ کرنا ہی چاہ رہے تھے. تو پھر جو ایک یہودی تھا عمرو بن حجاج، تو اس نے کہا کہ میں یہ کام کروں گا. لیکن پھر جو ہے ان میں سے سلام بن مشکم ایک شخص تھا جس نے دیکھیں کیا کہا، اس نے یہ بولا ہے کہ ایسا نہ کرو کیونکہ خدا کی قسم انہیں تمہارے ارادوں کی خبر دے دی جائے گی. دیکھیں ان لوگوں کو کتنا زیادہ کلیئر تھی یہ ساری چیزیں، ان کو پتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ یہ ان کی نالج میں لے آئیں گے، ان کو پتا چل جائے گا. تو کیونکہ خدا کی قسم انہیں تمہارے ارادوں کی خبر دے دی جائے گی، اور پھر ہمارے اور ان کے درمیان جو عہد و پیمان ہے یہ اس کی خلاف ورزی بھی ہے. تو اب میرے خیال سے اس میں دو عہد و پیمان کی بات، ایک تو وہاں پہ وہ لوگ کہہ رہے تھے نا کہ آپ ویٹ کریں اور جو ہے ہم لوگ لے کر آتے ہیں وہاں پہ جو دیت کی رقم ہے، اور دوسرا وہ کہ شروع میں ہی انہوں نے جب مدینہ میں آئے تھے مسلمان، تو ایک ان لوگ سے پیکٹ بنا لیا تھا نا، ایک عہد قائم کر لیا تھا کہ بھئی یہودی جو ہے وہ بھی مل کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب ان کی حفاظت کریں گے. تو یہاں پہ تو یہ لوگ الٹا ان کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں نا، تو یہ تو بدعہدی والی بات ہو گئی. تو وہ جو سلام بن مشکم تھا بتا رہے کہ ان کو پتہ چل جائے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کو اللہ تعالیٰ بتا دیں گے یہ والی تم لوگ کی جو حرکت ہے نا، تو یہ نہیں کرو ایسے، اور جو ہے بدعہدی الگ ہوگی ہماری طرف سے. تو پھر جو ہے لیکن ان لوگوں نے یہ بات بالکل بھی نہیں سنی، اور انہوں نے بس وہ اس پہ برقرار رہے کہ نہیں انہوں نے یہ کرنا ہے، تو یہ کرنے کے لیے وہ آگے بڑھے یہ والی حرکت تھا. ادھر رب العالمین کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو یہود کے ارادے سے باخبر کیا. آپ تیزی سے اٹھے اور مدینے کے لیے چل پڑے. بعد میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین بھی آپ سے آ کے ملے اور کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائے اور ہم سمجھ نہ سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہود کا کیا ارادہ تھا. مدینہ واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی محمد بن مسلمہ کو بنی نذیر کے پاس روانہ فرمایا اور انہیں یہ نوٹس دیا کہ تم لوگ مدینے سے نکل جاؤ، اب یہاں میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. تمہیں 10 دن کی مہلت دی جاتی ہے، اس کے بعد جو شخص پایا جائے گا اس کی گردن مار دی جائے گی. اس نوٹس کے بعد یہود کو جلا وطنی کے سوا کوئی چارہ کار سمجھ میں نہیں آیا. چنانچہ وہ چند دن تک سفر کی تیاریاں کرتے رہے. لیکن اسی دوران عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے کہلا بھیجا کہ اپنی جگہ برقرار رہو، ڈٹ جاؤ اور گھر بار نہ چھوڑو. میرے پاس 2000 مردان جنگی ہیں جو تمہارے ساتھ تمہارے قلعے میں داخل ہو کر تمہاری حفاظت میں جان دے دیں گے، اور اگر تمہیں نکالا ہی گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے اور تمہارے بارے میں کسی سے ہرگز نہیں کہیں گے، نہیں دبیں گے. اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اور بنو قریظہ اور بنو غطفان جو تمہارے حلیف ہیں وہ بھی تمہاری مدد کریں گے.
अच्छा, अब जो है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने भेजा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और उनको जो पूरी प्लानिंग थी यहूदियों की बता दी। तो वो वहां पे जो दीवार के साथ टेक लगाए हुए थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तेजी से उठे और मदीना के लिए चल पड़े। और फिर उस वक्त उन्होंने कुछ भी नहीं बताया सहाबा करम रज़ियल्लाहु को कि क्या हुआ है ना। तो उसके बाद फिर जो है रास्ते में सहाबा करम रज़ियल्लाहु जब आपसे मिले तो फिर उन्होंने बताया कि जो है हम समझ नहीं सके कि आप अचानक से क्यों उठ गए वहां से। तो फिर उन्होंने पूरा का पूरा माजरा बताया कि यहूदियों का क्या इरादा था, और वो बदअहदी कर रहे थे ना। अच्छा, उसके बाद फिर बता रहे हैं कि जब मदीना वापस आ गए तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन ही मोहम्मद बिन मुस्लिमा को बनी नजीर यानी इसी कबीले के पास, यहूदियों के इस कबीले के पास भेजा जो बदअहदी जो कर रहे थे, और उनको बोल दिया कि भाई 10 दिन के अंदर अंदर आप लोग मदीना खाली करें और मदीने से आप लोग निकल जाए। अच्छा, और जैसे कि पहले के बनु कैनुका जो कबीला था यहूदियों का, उनको भी निकाल दिया था ना मदीना से, तो अब इनकी बारी थी, इनको भी कहा कि बस आप निकल जाएं, और 10 दिन से ऊपर जो भी रहा तो उसको फिर कत्ल कर दिया जाएगा। तो यहूदी तो पहले ही डरे हुए थे, तो वो जो है वो बिल्कुल उनको समझ आ गया कि नहीं भाई, अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, अब हमें निकलना ही पड़ेगा, जैसे दूसरा कबीला निकला था। तो फिर जो है वो तैयारियों में लग गए थे, लेकिन फिर जो है इस चीज की खबर जब अब्दुल्ला बिन उबई को गई तो उसने जो है फौरन कहा कि नहीं भाई, यहूदियों का कि आप लोगों को क्या जरूरत है मदीना छोड़ने की, आप लोग अपनी जगह पे बरकरार रहे, और बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है जगह छोड़ने की, और मेरे पास जो है तकरीबन 2000 के करीब जो है फौज पूरी तैयार है जो कि मुसलमानों पे अटैक कर सकती है। तो हम लोग बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, हमें कोई जरूरत नहीं मदीना छोड़ने की, तो आप लोग यहाँ पर ही डटे रहे। और अगर जो है फिर भी हमारी सारी मेहनतों के बाद भी जो है अगर निकाला ही गया आपको, तो ठीक है, फिर हम जो है हम लोग भी आपके साथ ही जो मदीना से निकल जाएंगे, और जो है हम आपकी भरपूर मदद करेंगे। और फिर बता रहे बनु कुरैजा और बनु गतफान जो है ये भी जो है आपकी मदद करेंगे, तो सब आपकी मदद के लिए तैयार है, आपको किस चीज से डरने की जरूरत है। तो उसने एकदम मोटिवेशनल स्पीच दी अब्दुल्ला बिन उबई ने, और ताकि जो है यहूदी ना छोड़े मदीना ना, और वहां पे डटे रहे मुसलमानों के सामने। सही। ये पैगाम सुनकर यहूद की खुद एतमादी पलट आई और उन्होंने तय कर लिया कि जिला वतन होने की बजाय टक्कर ली जाएगी। उनके सरदार हुई बिन अख्तब की तवक्को थी कि रासुल मुनाफिकीन ने जो कुछ कहा है, रासुल मुनाफिकीन वो अब्दुल्ला बिन उबई ने जो कुछ कहा है वो पूरा करेगा। इसलिए उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जवाबी पैगाम भेज दिया कि हम अपने दयार से नहीं निकलते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो करना हो कर लें। इसमें शुबा नहीं कि हम्म। मुसलमानों के लिहाज से ये वजाहत करेंगी या आगे बढ़ जारी जी, रखूं? थोड़ा सा बस मैं कर देती थी, उसके बाद आगे बढ़। अच्छा, इसमें जो है अब यही बता रहे हैं कि जब उसने पूरी मोटिवेशनल स्पीच दी और उसने इनको बकअप किया अब्दुल्ला बिन उबई ने कि भाई यहूदी नहीं छोड़े मदीना, हम सब हैं ना आपके साथ, तो फिर जो है उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वापस आ गया यहूदियों का कि ठीक है भाई, हम फेस करेंगे मुसलमानों को, ऐसी क्या बात हो गई है। और फिर जो उनका सरदार था हुई बिन अख्तब, उसको जो है पूरी एक तवक्को थी कि ये अब्दुल्ला बिन उबई जो है ये सारी सिचुएशन को जो है संभाल लेगा। और फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उसने जो है पैगाम भेजा कि हम लोग जो है आप लोग को जो चाहे करना है कर ले, लेकिन हम लोग मदीना नहीं छोड़ के जाने वाले ना। तो ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पैगाम पहुंच गया। अब आगे बढ़ते हैं। हम्म। इसमें शुबा नहीं कि मुसलमानों के लिहाज से ये सूरत हाल नाजुक थी, क्योंकि उनके लिए अपनी तारीख की इस नाजुक व पेचीदा मोड़ पर दुश्मनों से टकराव कुछ ज्यादा मुफीद व मुनासिब नहीं था। अंजाम खतरनाक हो सकता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख ही रहे हैं कि सारा अरब मुसलमानों के खिलाफ था और मुसलमानों के दो तबलीगी वफूद नहायत बेदर्दी से तय तय किए जा चुके थे। फिर बनी नज़ीर के यहूद इतने ताकतवर थे कि उनका हथियार डालना आसान ना था और उनसे जंग मोल लेने में तरह तरह के खदशात थे। मगर बेयर मऊना के अलमिये से पहले और उसके बाद के हालात ने जो नई करवट ली थी, उसकी वजह से मुसलमान कत्ल और बदअहदी जैसे जराइम के सिलसिले में ज़्यादा हसास हो गए थे और इन जराइम का इर्तिकाब करने वालों के खिलाफ मुसलमानों का जज्बा इंतकाम फजू तर हो गया था। लिहाजा उन्होंने तय कर लिया कि चूंकि बनु नज़ीर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का प्रोग्राम बनाया था, इसलिए उनसे बहरहाल लड़ना है, ख्वाह इसके नताइज जो भी हों। चुनांचे जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाई बिन अख्तब का जवाबी पैगाम मिला, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन ने कहा अल्लाहु अकबर, और फिर लड़ाई के लिए उठ खड़े हुए। और हज़रत इब्ने
مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کا انتظام سونپ کر بنو نذیر کے علاقے کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں علم تھا۔ بنو نذیر کے علاقے میں پہنچ کر ان کا محاصرہ کر لیا گیا۔ اچھا، اب بتا رہے ہیں کہ مسلمان، اب یہ جو مسلمانوں کے لیے صورتحال تھی کہ مسلمانوں نے کہا تھا نا کہ بھئی آپ لوگ سب بنو نذیر والے نکل جائیں، لیکن انہوں نے پھر اب آگے سے جواب دیا کہ نہیں بھئی ہم تو نہیں نکل رہے، ہم یہاں پہ رہیں گے اور جو مسلمان چاہیں ہمارے ساتھ وہ کر لیں۔ اچھا، پھر اب جو ہے مسلمانوں کے لیے بہت ہی ایک نازک مرحلہ ہو گیا تھا کہ اب کیا کیا جائے، کہ ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کو کافی زخم آلریڈی لگ چکے تھے نا، تو وہ والی بات تو نہیں تھی جو غزوہ بدر کے بعد جو مسلمانوں کی ایک اسٹرانگ پوزیشن میں آ گئے تھے، تب غزوہ احد ہوا تھا، پھر اس کے بعد اتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا۔ تو اب جو ہے بتا رہے ہیں کہ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری اسٹریٹجی فارمولیٹ کرتے کہ اب ان کو کس طرح سے ڈیل کیا جائے نا۔ اچھا، پھر کیونکہ اس کا انجام خطرناک ہو سکتا تھا کہ اب فیس ٹو فیس اگر فائٹ ہوتی یا کچھ نا، تو پھر بتا رہے ہیں کیونکہ پورا کا پورا عرب یعنی کہ جتنے بھی گروہ تھے سب کے سب مسلمانوں کے بہت شدید دشمن ہو چکے تھے، اور مطلب اب دشمن تو خیر پہلے بھی تھے لیکن اب کھل کے دشمنی کا مظاہرہ بھی کرنے لگے تھے نا، جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی غزوہ احد میں تو شکست ہو گئی ہے، تو اب جو ہے سامنے آ کر اور زیادہ وہ بہادری دلیری دکھا رہے تھے۔ تو پھر جو ہے بتا رہے ہیں کہ بنو نذیر کے یہود جو ہے طاقتور تھے۔ اچھا، پہلے لکھا تھا نا کہ یہ لوگ، میرے خیال سے جو مجھے سمجھ آتا ہے کہ طاقتور تو بہت تھے لیکن یہ لوگ اتنی جنگیں نہیں، یعنی کہ جو سیلڈ ایکٹر میں دیکھ رہی تھی اس میں لکھا تھا کہ ان ایکسپیرینس تھے یہ وارز کے لحاظ سے نا، کہ ان میں اتنا تجربہ نہیں تھا، کیونکہ یہ لڑواتے تو رہتے تھے اوس اور خزرج وغیرہ کو، لیکن خود یہ جنگ کے حوالے سے نا اتنا زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہوتے تھے یہ جو یہودی تھے، تو لیکن طاقتور یہ بہت تھے۔ تو پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ پھر بنی نذیر کہ یہود اتنے طاقتور تھے کہ ان کا ہتھیار ڈالنا آسان نہ تھا، اور ان سے جنگ مول لینے میں طرح طرح کے خدشات تھے۔ اچھا، اس کے بعد پھر بتا رہے ہیں کہ یہ سب جو ہوا تھا، جو بدہدی وغیرہ یہ لوگ کر رہے تھے اور صحابہ کرام کو بلا کر ان کو شہید کر رہے تھے، ساری چیزیں جو یہ مسلمان دیکھ رہے تھے، تو بہت زیادہ نا مسلمان وہ ہو گئے تھے، کاشیس ہو گئے تھے کہ بھائی مطلب کس پہ بھروسہ کریں، جو عہد کر رہا ہے وہ آگے سے بدہدی کر رہا ہے، ہر کوئی مطلب ایک کوئی لا اینڈ آرڈر کوئی سچویشن ہی نہیں، سب اپنا آرام سے جو دل چاہ رہا ہے جس کا وہ کر رہے ہیں۔ تو پھر مسلمانوں نے یہ طے کر لیا، اور اسپیشلی ان کو جب یہ بات پتہ چلی کہ جو بنو نذیر ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ان کو ختم کرنے کا پروگرام بنا لیا، تو مسلمانوں نے کہا کہ بس اب ہمیں ڈٹ کھڑے ہونا ہے اور جو ہے اب ہمیں مقابلہ کرنا ہے نا۔ تو پھر بتا رہے ہیں کہ وہ سب وہاں سے روانہ ہوئے، اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں علم دیا گیا، اور پھر جو ہے پورا ان کو نا محاصرہ یعنی کہ ان کو گھیرے میں لے لیا، جو بنو نذیر کا علاقہ تھا نا اس کا پورا اس کو انسرکل کر لیا ایک طرح سے نا۔ اب کوئی امپورٹنٹ پوائنٹ اگر رہ گیا تو آپ لوگ پلیز بتا سکتے ہیں۔ سسٹر فرحین، میں ایک بات بولوں، ابھی آپ نے جو بولا کہ نیل سیکٹر میں بھی ایسے ہے کہ یہ لوگ یعنی کہ اتنا ان کو جنگ کا نہیں، اسٹرانگ تو تھے لیکن جنگ وغیرہ کا نہیں پتا تھا۔ آئی تھنک اس کا یہ تھا کہ یہ لوگ جیسے آپ نے بولا لڑواتے تھے، خود اتنا نہیں تھے لڑتے، لیکن ان کا اسلحے کا بزنس تھا، اسلحہ پرووائڈ کرتے تھے، ایک اس طرح سے بھی اسٹرانگ فوڈ بھی، اور دوسرا یہ تھا کہ ان کے قلعے ہوتے تھے، فورٹ، یہ گھروں میں نہیں، یہ فورٹ یہ انہی کے سے مور لائکلی ریلیٹڈ ہے کہ یہ قلعوں میں رہتے تھے، اور قلعے بھی اندر اندر ایسے وہ اسٹرانگ بنائے ہوتے تھے، اندر اندر ان کی قلعوں کے اندر ہی جیسے پورا ایک سٹی ہوتا تھا، تو وہ ایک جب جنگ ہوتی تھی وہ اپنے قلعوں میں چھپ جاتے تھے۔ ابھی بھی ایسے ہی ہے کہ یہ اپنے قلعوں میں ہے، تو یہ بھی ایک ان کا پازیٹیو پوائنٹ تھا وار کے حوالے سے کہ یہ اپنے قلعوں میں چھپ جاتے تھے، کوئی اتنا ایزیلی ان پہ اٹیک نہیں کر سکتا تھا، آئی تھنک۔ ہاں، جزاک اللہ، واقعی میں سے یہ پوائنٹس بھی ذہن میں ہوئے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ صحیح، اس وجہ سے جو بہت زیادہ اسٹرانگ تھے لیکن وہی انہوں نے اتنی جنگیں نہیں کی ہوئی تھی، تو اس حساب سے جو ہے اتنا ان میں ایکسپیرینس نہیں تھا، تو لیکن طاقتور بہت تھے نا۔ صحیح۔ اور کوئی پوائنٹ کوئی کہنا چاہتے ہیں؟ آگے کھجور کے باغات کا ذکر آ رہا ہے نا، کہ کھجور کے باغات بھی ان کے لیے جو ہے وہ حفاظت کا کام کر دے رہے تھے۔ ادھر بنو نذیر نے اپنے قلعوں اور گڑھیوں میں پناہ لی اور قلعہ بند رہ کر فصیل سے تیر اور پتھر برساتے رہے، چونکہ کھجور کے باغات ان کے لیے سفر کا کام دے رہے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان درختوں کو کاٹ کر جلا دیا جائے۔ بعد میں اسی کی طرف اشارہ کر کے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بنی لوئی کے سرداروں کے لیے معمولی بات تھی کہ بویرہ میں آگ کے شعلے بلند ہوں۔ بویرہ بنو نذیر کی نخلستان کا نام تھا،
اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی نازل ہوا. یہ کون سی صورت ہے، اس کی آیت ہے ما قطعتم من، تم نے کھجور کے جو درخت کاٹے یا جنہیں تم اپنے تنوں پر کھڑا رہنے دیا، وہ سب اللہ ہی کے اذن سے تھا، اور ایسا اس لیے کیا گیا تاکہ اللہ ان فاسقوں کو رسوا کرے. اچھا. بہرحال اب بتا رہے ہیں کہ جی ہاں. اچھا اب بتا رہے ہیں کہ جو بنو نذیر جو تھے اپنے، جیسے عائشہ نے بتایا کہ ان کا ایک ہوتا تھا نا، بڑے بڑے قلعے انہوں نے بنائے ہوئے تھے نا، تو اس کے اندر یہ لوگ مطلب ایک طرح سے چھپ جاتے تھے یا اس کے اندر سے اٹیک، جیسے یہاں پہ بتا رہے ہے نا کہ ادھر بنو نذیر نے اپنے قلعوں اور گڑھیوں میں پناہ لی. ٹھیک ہے، تو کیونکہ مسلمانوں نے کیا کیا تھا، ان کو گھیرے میں لے لیا تھا نا تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے، تو وہاں پہ انہوں نے اندر پناہ لی. اور اندر فصیل کا جو میں سرچ کری تھی، کہتے ہیں مطلب 4 دیواری جسے کہتے ہیں نا، اس کو فصیل کہتے ہیں. وہاں سے یہ جو ہے تیر برسا رہے ہیں، پتھر برسا رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر، اور مسلمان باہر کھڑے ہوئے تھے ان قلعوں کے باہر. تو اچھا، اور پھر جو ہے کھجور کے جو باغات تھے نا، تو ان کے لیے مطلب سفر کا کام دے رہے تھے، یعنی کہ ایک طرح سے ان کی حفاظت کر رہے تھے. وہ پورے جو کھجور کے بڑے بڑے پیڑ اور بڑے بڑے باغات تھے نا، تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا صحابہ کرام کو کہ ان درختوں کو کاٹ کر جلا دیا جائے، تاکہ یہ سارے درخت ختم ہو، تبھی وہ لوگ ایکسپوز ہوں گے نا، ورنہ وہ اتنے بڑے بڑے قلعوں میں چھپے ہوئے تھے، پھر اتنے بڑے بڑے کھجور کے درخت، تو ظاہر سی بات ہے مشکل ہو رہا تھا نا پھر ان کو دیکھنا، اور پھر کہاں سے تیر آ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، پھر ان کو اگر جوابی حملہ کرنا ہے کچھ، تو وہ سارے کے سارے نا کاٹنے کے لیے تیر کا کہہ وہ درختوں کا کہہ دیا تھا، جس پر یہ آیت بھی نازل ہوئی کہ تم نے کھجور کے جو درخت کاٹے یا جنہیں اپنے تنوں پر کھڑا رہنے دیا، تو وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کے اذن سے تھا. تو وہی بات ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ والی پھر آیت جو ہے نازل ہوئی. اور اس کے آگے ہم جو ہے پھر انشاءاللہ کل پڑھیں گے، کیونکہ سیشن کا ٹائم آلموسٹ اینڈ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، چلے جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.